فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال تبارك وتعالى في كتاب مبين أيضا بسم الله الرحمن الرحيم درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد عزیزان گرامی، ذکر اس بیوی کا ہے جو ذات میں بطول اور بات میں رسول ہے، اور میر انیس علی اللہ مقامہ نے جناب سیدہ کے عنوان سے لکھا، اور کیا کہنے میر انیس کے، چونکہ مقام سیدہ اتنا بلند ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہاں بس اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھولے تو لے فاطمہ کا نام۔ اب کوثر سے کوئی منہ کو دھو نہیں سکتا تو مقام و منزلت فاطمہ کو کما ہو بیان کر نہیں سکتا۔ پہنچ رہے ہیں حضرات؟ پھر کہتے ہیں کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ 5 اور 6 ڈگری میں سیدہ کا ذکر سننے آئے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ ذکر کی حرارت ہے اور یہ علی کی ولایت ہے کہ جو آواز گونج رہی ہے مجلس کی، یہ سیدہ کے دشمن کی محبت رکھنے والوں کو چین سے سونے نہیں دینے والی۔ وہ یہ سوچ میں پڑھ رہے ہیں کہ اتنی سردی میں یہ ذکر اہل بیت کرنے والا ہے کون؟ بھئی یہ کون سا طبقہ ہے جو ذکر اہل بیت اتنی سردی میں کر رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس سے زیادہ سردیاں پڑتی ہیں اور اس سے زیادہ شدید گرمیاں بھی پڑتی ہیں، لیکن عزاداری نہ رکتی ہے نہ رکے گی، اس لیے کہ سیدہ زینب نے دربار یزید میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکے گا۔ سیدہ زینب نے قیامت تک کے لیے پریڈکشن کر دی تھی کہ ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ بس گرامی، مجھے آپ کی خدمت میں ان 5 مجلسوں میں بہت ساری باتیں سوچ کر آیا ہوں کرنی ہے، اور پچھلے سال جو افراد حاضر تھے اور جانتے ہیں کہ گلے کی خرابی کی وجہ سے میں شاید اتنے مطالب نہیں پیش کر پایا، لیکن انشاءاللہ اگر آپ کی سماعتوں نے ساتھ دیا تو میں مطالب آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ جناب مریم اور جناب فاطمہ
میں نے جو سرنامہ کلام میں آیت پیش کی وہ میں انشاءاللہ اس پر آؤں گا، لیکن آج کچھ ابتداء ذکر کرنا ہے جناب مریم اور جناب فاطمہ کے تقابل میں۔ ارشاد رب العزت ہے یا مریم، سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ، بچے یاد رکھیں قرآن کا 19واں سورہ سورہ مریم۔ قرآن کی ایک ترتیب ہے، پہلا سورہ، دوسرا سورہ، تیسرا سورہ، تو ترتیب کے لحاظ سے 19واں سورہ سورہ مریم۔ ارشاد رب العزت ہے یا مریم ان اللہ صفاکی و طہرکی و صفاکی علی النساء العالمین، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، و طہرکی اللہ نے آپ کو پاک کیا، طہارت و طہرکی اللہ نے آپ کو پاک کیا، و صفاکی علی النساء العالمین اور عالمین کی عورتوں پر چن لیا۔ ٹھیک ہے، یہ مریم کی طہارت کا مقام ہے، لیکن باوجود اس کے کہ اس قدر مریم طہارت اور پاکیزگی کے معراج پر تھی، پہنچی ہے، اور پروردگار نے کہا کہ جب جناب مریم حاملہ ہوئی، اور جب آپ جانتے ہیں کہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو پروردگار نے بیت المقدس میں عبادت کرتی تھی، تو پروردگار نے وحی کی کہ مریم اس کو چھوڑ دیجئے، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ میں کہوں گا قربان علی ابن ابی طالب کی ذات کے، مریم کو اس لیے نکالا گیا کہ مریم یہ بیت المقدس عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے، بے شک عیسیٰ کی ولادت ہونی ہے مگر اس گھر میں نہیں ہوگی۔ اور اب قربان جاؤں علی ابن ابی طالب کی ماں کے، کعبے نے پھٹ کر ماں کو بلایا کہ اے مادر گرامی، وہ عیسیٰ تھے کہ جن کے لیے نکالا گیا تھا، آپ کے بدن میں فخر عیسیٰ علی ابن ابی طالب ہے۔ اب اسی طرح ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت پیش کرتا رہوں گا۔ بازن اکرامی، جناب مریم کو باہر نکالا گیا، اور اب جناب مریم کی یہاں ولادت ہو گئی، اور اب وہ 3 دن کا بچہ لے کر جناب مریم قصبے میں داخل ہوئی۔ یہ سارا سورہ مریم کا پڑھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، ابھی اتنا موقع نہیں ہے چونکہ مجھے تو جناب فاطمہ کا ذکر کرنا ہے، تمہیداً کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جناب مریم بچے کو لے کر چلی گئی، اور اب جو یہودی چوک پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے شہر میں داخل ہوئی تو وہ جو یہودی چوک پر بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے، آیت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ماں کانا ابو کا ابراہیم ولا ابو کی ابراہیم ولا امو کی بقیہ، اے مریم نہ آپ کا باپ برا آدمی تھا، ولا امو کی بقیہ نہ آپ کی ماں بغاوت کرنے والی تھی۔ کہنا کیا چاہتے تھے؟ کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئے، بھئی نہ آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ آپ کی ماں بری خاتون تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اور اب 3 دن کے بچے کو جناب عیسیٰ کو مریم ہاتھ میں لیے ہوئے موجود ہے، اور قرآن نے کہا کہ جناب مریم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا اللہ کے حکم سے، خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے بچے کی جانب اشارہ کیا کہ دیکھو بچہ جواب دے گا، بچے سے پوچھو کہ بچہ کہاں سے آیا۔ معلوم ہوا کہ ہم زیارت میں اشارہ کیوں کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہمیں یقین ہوتا ہے اشارہ کر رہے جواب آئے گا، بھائی اشارہ کر رہے جواب آئے گا۔ تو اب مریم اشارہ کر رہی ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم اشارہ کر رہی ہے بچے کی طرف سے، اب وہ یہودی بولے کیفَ نُکَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس سے کیسے خطاب کریں جو ابھی گہوارے کا بچہ ہے۔ توجہ بھائی، اس سے کیسے خطاب کرے جو گہوارے کا بچہ ہے؟ تم کہہ رہی ہو کہ بچے سے بات کرو، اب بچہ بولا، عیسیٰ بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیہ،
اللہ نے مجھے نبی بنایا. تو 3 دن کا بچہ ہے جو نبی بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، اور وہ مریم کی صداقت میں بول رہا ہے. تو اگر 3 دن کا بچہ حجت خدا ہو سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی 8 سال کا اور 10 سال کا ہو اور لوگ تعجب کرے کہ فرزند رسول ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، یہ امام کیسے بن سکتے ہیں؟ اور مولا رضا یہی کہہ رہے تھے نا، ارے بھائی یہ میرا بیٹا ہے، فخر عیسیٰ ہے، محمد تقی فخر عیسیٰ ہے، امام بن سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. بزرگ گرامی، بعض لوگ کہتے ہیں، یہاں پہ ایک نقطے کو حل کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، کبھی نبوت پہلے دے دیتا ہے، کبھی 40 سال تک نہیں دیتا. یہ اللہ کا طریقہ ہے، نبوت پہلے دے دیتا ہے، کبھی 40 سال تک نہیں دے دیتا. تو اب اس عقدے کو حل کر دوں گا، اس مسئلے کو حل کر دوں گا انشاءاللہ. دیکھیے عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے اگر آج مجلس پڑھنے بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجلس پڑھنا مجھے آج آتی ہے، نہیں پہنچا. بھائی اگر آج مجلس پہلے دن پڑھ رہا ہوں تو مجمع میں سے کوئی من چلا کہے کہ حضور یہ آج ان کی پہلی مجلس ہے، زندگی کی پہلی مجلس ہے. اگر نبی نے 40 سال بعد اعلان کیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اب نبی بنا ہے، نبی پہلے سے ہے، اعلان آج کر رہا ہے. نہیں حل ہوا. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. بس گرامی دیکھیے، جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ نبوت محمد مصطفیٰ کو 40 سال میں ملی اور عیسیٰ کو 3 دن میں مل گئی، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو پھر کیا بہتر نہیں ہے کہ میں عیسیٰ کو مان لوں؟ بہتر نہیں ہے کہ میں عیسیٰ کو مان لوں؟ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ میرا نبی تمام انبیاء کا امام ہے، اور ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ 40 سال تک نبی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہے. بھائی میرا نبی عیسیٰ کا امام ہے، تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ عیسیٰ سے پہلے نبوت مل چکی ہونی چاہیے. اگر عیسیٰ کو 3 دن میں ملی ہے تو لازمی بات ہے نا کہ محمد مصطفیٰ اس سے بھی پہلے نبی ہو. یہ تو کامن سینس ہے نا. یا پھر میں یہ بولنا چھوڑ دوں کہ میرا نبی افضل ہے اور عیسیٰ مفضول ہے. بس اس سے زیادہ زحمت سماعت آپ کو اس نقطے پر نہیں دینی تھی. اور جو میں بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ آیت کے لیے میں آپ کو زحمت دوں گا. یہ آیت کون سی آیت ہے؟ یہ آیت ہے آیت مباہدہ، جو میں نے سنامہ کلام میں پڑھی. کون سی آیت؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول نے فتح مکہ کر لیا، فتح مکہ ہو گیا اور اللہ کے رسول کی حکومت قائم ہو گئی، تو مختلف جگہوں پر رسول اللہ نے لیٹرز لکھ کے بھیجے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، یا ہماری اسٹیٹ اور ہماری نبوت کو تسلیم کر لو یا ہم سے پھر مقابلہ کر لو. تو اسی طرح نجران ایک علاقہ تھا قریب میں، وہاں پر بھی عیسائی آباد تھے، وہاں پر ایک خط بھیجا. وہاں سے بڑے 3 پادری آ گئے اللہ کے رسول کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بڑی بحث کی انہوں نے. ان کا موقف یہ تھا کہ ہم یہ موقف لے کر آئے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ. کا دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کہ عیسیٰ کے والد نہیں تھے، عیسیٰ اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں. اور محمد مصطفیٰ تو بولتے ہی نہیں، وہی بولتے ہیں جو قرآن بولتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حبیب آپ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے. ٹھیک ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں کلام کے متعلق پروردگار نے کہا ہے کہ محمد کچھ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. اور کام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محمد کچھ نہیں کرتا، یہ محمد جو تیر پھینکتا ہے نا، اے محمد یہ جو آپ نے تیر پھینکا یہ آپ نے نہیں پھینکا، ولکن اللہ رمی، یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ تو اب محمد مصطفیٰ کچھ بولے وہ اللہ بول رہا ہے، اور محمد مصطفیٰ کچھ کرے تو وہ اللہ کر رہا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کہے کہ میرا ٹکڑا ہے تو یہ اللہ بول رہا ہے، اور کسی کے احترام میں بلند ہو جائے تو یہ اللہ احترام کر رہا ہے، اور کسی کو بزم سے نکال دے، بھائی کسی کو کہہ دے قوموا انی، نکل جاؤ میرے پاس سے، دفع ہو جاؤ، اب وہ جا کے آپ دیکھیے گا میں تو یہاں سے نہیں پڑھ سکتا، کسی کو کہہ دیں کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ تو یہ اللہ کہہ رہا دفع ہو جاؤ۔ بازار نگرامی، یہ محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ تو اب رسول تو بولتے نہیں، انہوں نے موقف پیش کیا کہ ابن اللہ ہے، رسول نے کہا کہ میں وحی کا انتظار کروں گا، اور اب وحی آئی کہ مثل عیسیٰ کا مثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ کی مثال آدم کی سی مثال ہے، خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون، عیسیٰ کی مثال آدم کی سی مثال ہے کہ پروردگار نے کہا کہ ہو جا تو ہو گئے۔ اس کا مطلب اللہ رسول اللہ نے موقف دیا، اچھا بھئی عیسیٰ کے والد نہیں تھے، آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، تو بھئی ان کو ابن اللہ کا ہونا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو عیسیٰ کو مانیں گے۔ اب آئیے آیت اگر وہ بات یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کو نقطے پہ چھوڑا ہے، جس نقطے پہ چھوڑا ہے وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ مریم کی صداقت کے لیے عیسیٰ بولے تھے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، حبیب ان سے کہہ دیجئے بعد اس کے کہ علم آ چکا، اگر یہ کل حجت ہی کریں ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتیں لائیں گے تم اپنی عورتیں لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسے لائیں گے تم اپنے جیسے لانا، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس کے بعد بلند کر کے ہاتھوں کو کہیں گے اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر۔ تو اب جھوٹے کے مقابلے میں لے کر جانا تھا نا رسول اللہ کو، کن کو لے کے جا گئے؟ اچھا اب یہ آیت کمال کی ہے، ابناءنا یہ ہے جمع کا صیغہ، اس کا مطلب یہ رسول اللہ چاہتے تو تین، کم از کم تین، عربی میں جمع تین افراد پر منطبق ہوتی ہے، یعنی کم سے کم تین افراد کو لے جائیے، بیٹوں کو، ہمارے یہاں تو اردو میں دو ہوں تو بھی بیٹوں بولتے ہیں، لیکن عربی میں کم از کم تین ہوں۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ بیٹوں کو لائیے، عورتوں کو لائیے، اپنے جیسوں کو لائیے، تو رسول کو چاہیے تھا کہ کم سے کم تین افراد کو بیٹوں کے مقام پہ لے جاتے، عورتوں میں کم سے کم تین عورتیں تو لے جاتے، بھائی جھوٹوں کے مقابلے میں سچوں کو لے جانا تھا، میں لفظ بدل دوں، کذاب کے مقابلے میں صدیق کو لے جانا تھا، بھائی پہنچے نا آپ بات کو، بھائی سچوں کو لے جانا تھا، صدیق کو لے جانا تھا، تو اب رسول اللہ لے کے کس کو چلے؟ سب نے لکھا کہ حسین کریمین کو لے کے چلے، اپنے جیسوں میں علی کو لے کے چلے، اور نسانہ کی منزل پر فاطمہ کو لے کے چلے۔ تو اب رسول قرآن نے دروازہ کھولا تھا کہ جو سچا ہے آ جائے، آیت میں گنجائش تھی، بھائی کوئی کہہ سکتا تھا بھائی آیت میں تو کہا ہی ایک بندے کا تھا اس لیے ہم کو رسول نہیں لے کر گئے، آیت نے نہیں کہا تھا، رسول کو معلوم تھا کہ جھوٹوں پہ لعنت پڑنے والی ہے، نئے مسلمان کو اگر لے کر گئے اور پرانی کے جھوٹ نکل آیا تو لعنت ادھر کی پڑتی ادھر پڑ جائے گی، بھائی ان کو لے جانا چاہیے تھا جو یطہرکم تطہیرا کی منزل پر ہو، ہر طرح کا رزق دور ہو، ان کو لے کر چلے ہیں۔ اب ایک مرتبہ ابنانا کی منزل پر حسین، انفسنا کی منزل پر علی، نسانا کی منزل پر فاطمہ۔ اب میں نقطہ دے دوں اور انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا، یعنی کیا مطلب؟ نبی اگر کوئی خاتون
پریشان ہو جائیں اور وہ صدیقہ ہو، طاہرہ ہو، تو نبی گواہی دیا کرتا ہے گہوارے میں، اور جب نبی پریشان ہو جائے تو فاطمہ بڑھ کے گواہی دیا کرتی ہے۔ نہیں پہنچے آپ بھائی؟ اگر کسی مرحلے پر خدا کی محبوب خاتون پریشان ہو جائیں تو صداقت گہوارے کا بچہ دے گا، لیکن مقام و منزلت فاطمہ یہ ہے کہ اگر نبی کسی مرحلے پر الجھ جائیں تو گواہی سیدہ دے گی۔ قرآن رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ آما الیہا وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، جب سیدہ داخل ہوتی تھی تو سیدہ کے احترام میں بلند ہو جاتے تھے۔ اچھا، کوئی بعض نے لکھا ہے کہ یہ تو باپ کی شفقت تھی، تو باپ کی محبت تھی، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آیت میں نے اپنی خدمت پیش کر دی کہ رسول کا کوئی کام خدا کی بیکنگ کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی نہ مانے اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں ایک اور طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، رسول کا کام بنتا ہے ہر کام سنت رسول، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ مسواک کی ڈنڈی الگ سے جیب بنا کر رکھتے ہیں، کیوں؟ کہ بھائی رسول اللہ مسواک کی ڈنڈی لیا کرتے تھے، اور ایک عالم تو کہنا صحیح نہیں ہے کہ ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ اگر مسواک کی ڈنڈی ہاتھ سے بڑی ہو جائے تو شیطان چیخ مارتا ہے۔ اب وہ شیطان کے پاس یہی کام رہ گیا۔ تو عرض آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ آپ مسواک لیتے ہیں، کہا بھائی سنت سے رسول ہے، اور امامہ شریف بھی مانتے ہیں، میں نے باندھا ہوا ہے، کیوں؟ سنت رسول ہے، سنت ائمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، پیلی جوتیاں پہنتے ہیں، ہے روایتوں میں کہ رسول اللہ پیلی چپل پہنا کرتے تھے، عقل بڑھتی ہے، سفید کلر، سفید رنگ اور پیلے رنگ سے عقل بڑھتی ہے، کا رسول کیا کرتے تھے۔ تو آپ مجھے کہیں دکھا دیجئے کہ باپ کے لیے یہ مستحب ہو کہ اپنی بیٹی کے احترام پہ کھڑا ہو جایا کرے۔ ہے کسی مولوی کا فتویٰ؟ بھائی رسول کیا کرتے تھے نا، تو پھر ہر باپ کے لیے مستحب ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح امامہ باندھ رہا ہے، جس طرح سفید لباس پہن رہا ہے، جس طرح سے نالین پہن رہا ہے، جس طرح سے مسواک رکھ رہا ہے، کہنا چاہیے تھا بھائی رسول اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، میرے لیے بھی مستحب ہے کہ میں بھی کھڑے ہو جایا کروں اپنی بیٹی کے لیے۔ نہیں بھائی، وہ رسول سے خاص تھا، تو کیوں؟ آپ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا، بھائی ابھی آپ کہہ رہے تھے باپ بیٹی کا معاملہ تھا، تو جب باپ بیٹی کا معاملہ تھا تو آپ کے لیے بھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہونا مستحب بنا یا نہیں بنا؟ کہ نہیں، وہ رسول اور بیوی فاطمہ کا معاملہ تھا، تو مانو نا کہ رسالت فاطمہ کے احترام میں کھڑی ہوا کرتی تھی۔ باپ بیٹی کا چکر ہوتا تو پوری امت پھر کھڑی ہوتی اپنی بیٹی کے احترام میں، یہ رسالت فاطمہ کے احترام میں کھڑی ہوتی تھی۔ قام الیہا واجلس، اچھا الیہا کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے قام لہا، لہا کا مطلب ہے ان کے لیے کھڑے ہو جاتی ہے، اس خاتون کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر میں کسی جگہ بیٹھا ہوں اور آپ اس کمرے میں یا اس جگہ پر داخل ہو، تو میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤں، جہاں بیٹھا ہوں وہاں کھڑا ہو جاؤں، تو کہا جائے گا قام لہو، ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لیکن اگر قام الیہ ہو یا الیہا ہو، عورت کے حساب سے آئے، اس کا مطلب کہ جب آپ داخل ہوں تو میں بڑھ کر آپ کا استقبال کروں اور کھڑا ہو جاؤں، ایک مرتبہ اپنے باہوں کو پھیلا دوں، ہاتھوں کو پھیلا دوں، بڑھ کر آپ کا استقبال کروں۔ اب آئے گا قام الیہ یا قام الیہا۔ جب سیدہ داخل ہو جاتی تھی تو رسول قام لہا نہیں، قام الیہا، رسول اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بڑھ کر استقبال کیا کرتے تھے۔
وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، اور اس جگہ پر بٹھایا کرتے تھے جس جگہ پہ رسول خود بیٹھے ہوئے ہوا کرتے تھے. یعنی امت کو بتا یہ رہے تھے میرے بعد اگر کسی سے دین لینا ہونا تو یا علی سے لینا یا فاطمہ سے لینا. اب ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے سننے والے ہر طرح کے لوگ ہیں اور ضروری ہے کہ ان معاملات کو ایڈریس کیا جائے. ہم کسی جنگ اور جدال اور اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنی جوان نسل، اپنے بچوں کو اور جوان نسلوں کو اس پیغام کو منتقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں ممبر سے. اور ایام فاطمہ کی مجلسیں یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی دلیل یہ ہے کہ فلاں نے رسول کے مصلی پر 10 دن نماز پڑھائی تھی جب رسول بیمار تھے. فلاں نے رسول کے مصلی پر 10 دن نماز پڑھائی تھی جب رسول بیمار تھے، لہذا وہ اہل تھے کہ ان کو رسول کے بعد جانشین بنایا جائے. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات سن. یہ تو بعد میں بات کی بات ہے. آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے جب رسول مصلی پر تھے اور پشت پہ حسین بیٹھ گئے تھے اور اللہ نے وحی نازل کی تھی کہ رسول حبیب اپنے سجدے کو اس وقت تک تمام نہ کرنا جب تک نواسا خود نہ اتر جائے. بھائی ان بزرگ نے تو بڑھاپے میں جا کے نماز پڑھائی تھی نا، یہ تو بچپن میں نماز میں شریک ہو گئے تھے. تو کیا خیال ہے اس روایت کے بارے میں؟ اگر اسی بنیادوں پر طے کرنا ہے، انہی بنیادوں پر خلافت کو طے کرنا ہے، تو پھر یہ روایت کیا کرے گی؟ اچھا آپ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ رسول کی توجہ ہوتی نہیں تھی نماز میں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رسول کی توجہ نہیں ہوتی تھی. یعنی اس کا مطلب کہ جبریل نے آ کر خبر دی کہ حسین پشت پر سوار ہیں اور آپ سجدے کو طولانی کیجئے، اور جبریل ہی نے آ کر خبر دی کہ اب حسین اتر چکے ہیں انسانوں کی طرف. اچھا اس کا کیا مطلب ہوا؟ صحابہ نے کیا نماز سجدے سے سر اٹھا لیا ہوگا؟ نہیں اٹھایا ہوگا، نہیں اٹھا ہوگا نا. بھائی رسول نے سجدہ لمبا کیا تو صحابہ اتباع کرے ہوں گے. جماعت میں اگر مولوی صاحب سجدہ لمبا کرے تو اتباع ضروری ہے نا، ورنہ جماعت ٹوٹ جاتی ہے. تو اگر رسول اعظم نماز پڑھا رہے ہوں اور 70 دفعہ ذکر سجدہ پڑھیں تو صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا تو ہوگا نا، یا رسول اللہ آج سجدے کو طولانی کرنے کا سبب کیا تھا؟ یا نہیں پوچھا ہوگا. بھائی مولوی صاحب اگر 10 مرتبہ ذکر پڑھا دیں تو 4 نمازی جو آئے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں نا خیریت ہے مولانا صاحب اتنا لمبا سجدہ؟ اور رسول اعظم جو بغیر وحی کے کوئی کام نہیں کرتے، تو اصحاب نے پوچھا نہیں ہوگا کہ یا رسول اللہ یہ اتنا لمبا سجدہ کس کی وجہ سے، کیوں؟ تو کیا رسول نے یہ جواب نہیں دیا ہوگا کہ پشت پر حسین تھے؟ تو کیا نتیجہ یہ نہیں بنتا کہ اگر نماز میں حسین آ جائیں تو نماز کو طولانی کر دو؟ یعنی اگر دل میں حسین ابن علی کی ذات ہو تو وہ نماز بہت بہتر ہے اس نماز سے کہ جس دل میں حسین کی ذات نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اب اگر نماز ہی کو معیار بنانا ہے تو حسین زیادہ سزاوار ہے کہ حسین آئے نماز میں. اور وہ واقعہ جو بڑا پچھلے سال پڑھ چکا، لیکن جو علی نے انگشتری نماز میں زکات میں دی اس پہ جو اعتراضات تھے وہ پڑھ چکا. لیکن دیکھیں اتنی سی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ رسول کی برابری کوئی کرے، ذرا سی بھی، اور علی کی برابری کوئی کرے. اللہ کو پسند نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں علی ہے نفس رسول، رسول جیسا. اس کی دلیل دے دوں میں آپ کو. جب بستر رسالت پر رسول ہجرت کر کے چلے تھے تو بستر رسالت پر کس کو چھوڑا تھا؟
علی کو چھوڑا تھا. تو اب اس سے دو مسئلے حل ہو گئے. ایک، رسول کے بستر پر کوئی اس لائق نہیں تھا کہ کوئی اور سو سکتا. ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا. اور دوسرا مسئلہ یہ حل ہو گیا، جو بعض متعصب اور بغض رکھنے والے اور عصبیت رکھنے والے افراد یہ کہتے ہیں کہ علی کا خط چھوٹا تھا. علی کا خط چھوٹا تھا کہتے ہیں. تو وہ یاد نہیں ہے روایت کہ مشرکین مکہ جب گھر میں داخل ہوئے اور علی کو چادر تان کے سویا ہوا پایا تو وہ کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ سوئے ہوئے ہیں، آؤ ان پر حملہ کر دیں. اور یاد ہے آپ کو کہ روایت میں یہ آیا ہے کہ جناب عائشہ فرماتی، بخاری کی روایت ہے، جناب عائشہ فرماتی ہے کہ جب رسول اپنے اوپر چادر کو تان دیا کرتے تھے تو نور چھن چھن کے نکلتا تھا چادر سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو سلائیں گے رسول اپنی جگہ پر کہ جو چادر کو تانے گا تو جس کا قد بھی رسول کے برابر ہو، اور جب چادر کو تان لے تو نور چھن چھن کے نکلے. بھائی اسی کو سلائیں گے نا رسول اللہ. اتنی سی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے علی کی برابری کوئی کرے، اس لیے کہ علی نفس رسول ہیں، رسول جیسا. اچھا کوئی ان باتوں کو سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی شیعوں کا عقیدہ یہ ہے. بس میں نے آخری تمام کر دیا. آج آپ نے بہت زحمت دی اور میں آپ کی اور نیاز کے نظر حائل نہیں ہوگا. بس دو جملے سن لیجیے. بعض کہتے ہیں کہ بھائی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہی نبی پر اترنی تھی، علی پر اتر گئی، علی پر اترنی تھی، نبی پر اتر گئی. شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. بعض کہتے ہیں حضرت گرامی بات کتنی ہے معلوم؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے ہمیشہ علی کو سنا ہے اور نبی خود اپنے یہاں سنا ہے. بہت غور سے اس نقطے کو سمجھے گا. علی کے فضائل ہم سے ہمیشہ سنے ہیں اور نبی اپنے پاس سے سنا ہے. تو ہمیشہ ان کو علی بڑا ہی لگا اور نبی چھوٹا ہی لگا. بھائی کسی دن نبی بھی ہم سے سن لو اور علی بھی ہم سے سن لو. کیوں؟ اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کو علم نہیں تھا، جبریل آئے، آنے کے بعد علم پڑھایا، سکھایا. جو پہلی وحی اتری، بھائی آپ کے نبی کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا، آپ کا نبی تو لکھنا بھی نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو علی سے کہا کہ آپ لکھیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ کون سی دلیل ہے؟ یعنی میں آپ سے کہوں کہ حضور یہ آپ یہ لکھ لیجیے، کیا اس کا مطلب مجھے لکھنا نہیں آتا؟ یہ ثابت نہیں ہوتا. اس زندگی میں نبی نے لکھا نہیں وہ اور بات ہے. کیوں؟ اس کی حکمت ہے. کیا حکمت ہے؟ اگر لکھی ہوتی نا عبارت کوئی تو لوگ کہتے محمد مصطفیٰ نے قرآن خود لکھا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ محمد نے قلم نہیں اٹھایا اور ہمیشہ پڑھ کے سنایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد نے خود لکھا ہے. ہم دیکھ رہے تھے محمد نے لکھا ہے. محمد پڑھ کے سناتا تھا، وہ جواب نہیں لا سکے. 6 اپنے کلام انہوں نے کعبے پر ٹانگے ہوئے تھے کہ ہے کوئی جو اس کا جواب لا سکے. اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ محمد مصطفیٰ نے کیا جواب دیا. بس گرامی اللہ کو اتنا سا بھی پسند نہیں کہ علی کی برابری کوئی کرے یا نبی کی برابری کوئی کرے. بس ایک صاحب نے ایک دن کہا یا رسول اللہ کوئی آیت نازل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کب کہا؟ کہنے لگے ایک مرتبہ وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، فقیر آیا، آنے کے بعد اسے کہا ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے عطا کرے؟ ان صاحب نے آگے انگوٹھی بڑھا دی، فقیر نے اتار دی.
نماز ختم کرنے کے بعد وہ آئے، کہا یا رسول اللہ کوئی آیت نازل ہوئی؟ رسول نے کہا نہیں۔ اب فقیر بھی گھر کا، نماز بھی آیت کے لیے پڑھی، اگلے دن پھر انہیں وہی نماز دہرائی گئی، وہی فقیر پھر مسجد میں داخل ہو گیا۔ اب اللہ جانے کتنی دفعہ ان صاحب نے یہ کام کیا اور بار بار پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی آیت آئی؟ رسول نے کہا کہ آئے گی تو بتا دوں گا۔ ذکر نبی بھی کیجئے ذکر علی کے ساتھ، ورنہ خلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ بھائی انگوٹھی بھی گئی، نماز تو گئی، انگوٹھی بھی گئی۔ حضرت گرامی آخری جملہ سنیے گا، کیا کہا؟ لو لم یکن علی لما فاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی برابری کرنے والا روئے زمین پر نہیں ہوتا۔ آدم فمن دونہ، نہ آدم کے سوا کوئی نبی اس لائق نہیں ہے۔ میں اس پہ دلیل دوں گا، یہ روایت ایسے چھوڑوں گا نہیں آج کی مجلس میں انشاءاللہ، لیکن علی نہ ہوتے تو سیدہ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کائنات میں کوئی خاتون مرد کے برابر نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے میراث میں خاتون کم پاتی ہے، مرد دگنا پاتا ہے۔ ایک حصہ خاتون، مرد 2 حصے پاتا ہے۔ عورت کی گواہی، عورت کی گواہی، 2 عورتوں کی گواہی مل کر ایک عورت کے برابر، ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ طلاق میں عورت گواہ نہیں بن سکتی، چاند کی گواہی عورت کی ثابت نہیں ہے، جماعت میں امامت عورت نہیں کرا سکتی۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، یعنی عورت کو اسلام نے کسی لحاظ سے کچھ احکامات میں پیچھے رکھا ہے، چاہا ہے کہ وہ گھرداری سنبھالے، چاند کی گواہی دینے کے لیے نکلنا پڑے، طلاق کے معاملات، گھر توڑنے کے معاملات میں داخل نہ ہو۔ کیوں؟ عورت جذباتی ہوتی ہے، فیصلہ جذبات سے کرتی ہے، عقل سے نہیں کرتی، تو عورت کو نہیں رکھا۔ گواہیوں کے معاملے میں، عدالت کے معاملے میں 2 عورتوں کی گواہی 1 کے برابر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ عورت کی عقل نصف ہے مرد کے مقابلے میں، اور اسی سبب سے اس کی میراث بھی نصف ہے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن کائنات میں ایک خاتون ایسی ہے جس کی گواہی پوری اور جو مرد کے برابر ہے، وہ سیدہ کی ذات ہے کہ محمد مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کوئی نہ ہوتا۔ یعنی محمد یہ کہہ رہے ہیں علی اور فاطمہ ایک جیسے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی کہے نا آپ سے مجھے سیدہ کی عبادت نہیں پتا، مجھے سیدہ کی شجاعت نہیں پتا، مجھے سیدہ کی سخاوت نہیں پتا، تو رسول کی یہ حدیث پیش کر دیجئے گا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہوتا۔ دیکھو علی کی سخاوت کیسی ہے، فاطمہ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو علی کی شجاعت کیسی ہے، فاطمہ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں برابر ہے۔ نظر گرامی وہ جس کی گواہی پوری تھی، جس کی گواہی پوری ہوئی۔ کائنات میں فقط ایک خاتون جس کی گواہی اللہ نے پوری رکھی، اور ایک ام ایمن جس کا میں انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ لیکن پروردگار نے یہ نہیں کہا بقیہ عورتوں کے لیے، یہ کہا کہ ان کی گواہی نصف ہے۔ وہ جب خاتون جا رہی ہے دربار میں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ دربار کیوں کہتے ہیں، وہ تو مسجد تھی، کہہ سکتا ہے نا کوئی، بھائی وہ تو مسجد تھی، دربار کیوں کہا جاتا ہے، دربار کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے منبر پر بہت اس جملے کو یہاں سے لے کے جائے گا، جب منبر پر ذکر اہل بیت ہو تو وہ مجلس ہے، اور جب ذکر اہل بیت نہ ہو تو وہ دربار ہے۔ حضرت گرامی سیدہ چلی اور
اس شان سے کہ لوگ کہتے تھے ایک خطبہ ہے بیوی کا پوری زندگی میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا، ایک خطبہ ہے بیوی کا، لیکن جب مسجد میں داخل ہوئی ہے نا اپنی کزنس کو لے کر، پھوپھیوں کی بیٹیوں کو لے کر اور دیگر سب کو لے کر، ام ایمن کو لے کر، جناب فضہ کو لے کر، اسماء بنت عمیس کو لے کر، ام سلمہ کو لے کر، بہت ساری مسجدات کے جرمٹ میں جب بیوی داخل ہوئی ہے تو کیسے بابا کا امامہ لیا، کہ رسول اللہ کا امامہ مجھے نہ کر دو، کہ رسول اللہ کی آبا مجھے نہ کر دو، کہ رسول کا عصا مجھے نہ کر دو۔ لوگ کہتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رسول چل رہے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجیے، وہ جو رسالت کا جز ہو وہ کوئی بات کہے اور کیا کہے، اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، دیکھو میں محمد کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتی۔ بہت بڑا جملہ ہے بیوی کا، یعنی کیا مطلب، رسول جسے صداقت کی منزل پر لے کر چلے عیسائیوں کے سامنے، عیسائی تو سمجھ جائیں کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے، یعنی عیسائی سمجھ جائیں کہ اس کو لایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان نہیں سمجھے، سمجھتے تھے لیکن جھٹلایا گیا سیدہ کو۔ بی بی نے تحریر پیش کی، میں مکمل دربار کے مسائل پیش کروں گا۔ آج دو آنسو اگر نکل آئے تو سمجھے گا کہ بی بی نے آپ پر کرم کر دیا۔ بی بی نے تحریر پیش کی، ایک نے وہ تحریر کو پھاڑ دیا، رسول کی لکھی بھی، کوئی کہتا ہے رسول نے تحریر نہیں لکھی تھی، کوئی رسول نے ایک واحد تحریر اس عنوان سے یہ لکھی تھی، رسول کی تحریر کو پھاڑ دیا گیا۔ اور بی بی کو تماچا مارا گیا۔ مولا حسن سے کسی نے سوال کیا، مولا آپ کو سب سے سخت مصیبت کیا لگتی ہے؟ مولا حسن نے کہا، سوچے گا، اس کو تصور کیجئے گا، شاید میری زبان میں اتنا اثر نہ ہو۔ مولا حسن نے جواب دیا، میں چھوٹا تھا، میں نے دیکھا ایک نامحرم کا ہاتھ میری ماں کے گال پہ پڑا، میں کچھ نہ کر سکتا تھا، میرے اوپر سب سے سخت مصیبت یہی تھی۔ اور مولا سے جب مولا کب کے میرے سیدھی تھا تو مولا سے یہ سوال کیا، جب مولا بزرگ ہو گئے، مولا سے کہا کہ فرزند رسول آپ مدینہ کی ایک خاص گلی چھوڑ کے گزرتے ہیں، وہ کیا سبب ہے کہ آپ مدینہ کی خاص گلی چھوڑ کے گزرتے ہیں؟ کہ جب میری ماں ہم دونوں بچوں کو لے کر چلتی تھی نا اور بیت الاحزان میں جایا کرتی تھی، رونے کا گھر جو بنایا تھا مولا علی نے، کیونکہ رونے نہیں دیا جاتا تھا بی فاطمہ کو، رونے کا گھر بنایا تھا، کہ ہم اس گلی سے گزرا کرتے تھے، ولید بن مغیرہ بیٹھا ہوتا تھا، کبھی بی بی کو مارا کرتا تھا، کوڑا مارا کرتا تھا، کبھی تماچا مارا کرتا تھا، کبھی بی بی کی آبا کھینچا کرتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے فاطمہ پسند نہیں ہے، کہ امام حسن کہتے ارے مجھے اس گلی سے گزرنا پسند نہیں ہے، مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب بی بی فاطمہ کے ساتھ ظلم ہوا کرتا تھا۔ بس اللہ نے کرامی، ایک مرتبہ سیدہ کو دربار میں تماچا مارا گیا، سیدہ زمین پر گری، اور اب علامہ مجلسی نے لکھا ہے 17 مرتبہ اٹھی، 17 مرتبہ گری، اور بی بی کہتی جاتی تھی فضہ مجھے سنبھالا دو، مجھے یقین نہیں آتا بابا کا کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے مارا ہے، مجھے یقین نہیں آتا میری صداقت کی گواہی کو جھٹلایا گیا، مجھے یقین نہیں آتا مجھے مارا گیا ہے اور مجھے بھیجا جا رہا ہے اس انداز سے واپس۔ بس ایک مرتبہ سیدہ اپنے دروازے پر پہنچی، مشاورت ہونے لگی کیا کیا جائے۔ اب لوگوں نے یہ کہا ایسا کیا جائے اس گھر کو آگ لگا دی جائے، سیدہ کے گھر کو آگ لگانے کی تیاری ہونے لگی۔
میں کہوں گا اے بی بی آپ اکیلی اس خاندان میں نہیں ہیں، جناب زینب کے بعد بھی جیسے ہی جناب زینب چلی تھی نا، جناب زینب نے کہا تھا اے حسین کس کے ہاتھ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا آپ جانے خدا جانے ان خیموں کو آگ لگائی جائے گی، میری سکینہ کی حفاظت کیجئے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون بعد يوم سعيد توصل قبل ما نعرفهم بزوجهم دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کا شر سے محفوظ فرما، عزاداری اور عزاداری کو قائم رکھنے میں عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، عزاداری کو قائم رکھنے میں ہم اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جو یہاں پر آئے ہیں اس سردی میں زحمت اٹھا کر، ان سب کو بی بی سیدہ کے پاس سے اجر خاص عطا فرما۔ سیدہ کی زیارت اس سال ہر سال بار بار حج و عمرے کی صورت میں نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم